عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ، مرزا ادیب کا لکھا ہوا ڈرامہ لہو اور قالین کے سبق کی پڑھائی ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اختر ایک غریب مصور تھا۔ وہ تصاویر بنا کر بیچا کرتا تھا۔ اسی شہر کے ایک سیٹھ نے ایک نمائش گاہ میں دیکھا تو اسے اپنے پاس لے آیا۔ وہ اختر سے تصاویر بنوایا کرتا تھا۔ اس کے عوض وہ اختر کو رقم دیتا تھا۔ رقم کے علاوہ بھی اختر کو بہت سی سہولتیں میسر تھیں۔ سیٹھ تجمل نے اختر کو اپنی کوٹھی کا ایک کمرہ دے رکھا تھا۔ یہ کمرہ تزئینے اور آرائش سے مزین تھا۔ سیٹھ تجمل نمود و نمائش کا خواہاں تھا۔ وہ اختر کی بنائی ہوئی تصاویر اپنے دوستوں کو تحفتاً دے دیتا تھا۔ یہ تصاویر اس کے احباب کے ڈرائنگ روم کی زینت بن جاتی تھیں۔ اختر اس بات پر کرتا رہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا فن کسی دوسرے کی شہرت کی وجہ بنے، مگر وہ مجبور تھا۔ روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیٹھ تجمل کے پاس رہ رہا تھا، مگر آج وہ سیٹھ تجمل سے رخصت چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا کہ سیٹھ تجمل شہرت کی عمارت پر پہنچنے کے لیے اسے اپنی سیڑھی بنا رہا ہے۔ اختر کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اور اسی بات کی وجہ سے وہ اپنے ہی اندر کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 61 سے پڑھیں گے۔ اختر بھونچکا کر توہین کیسی؟ تجمل اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں سکتے؟ اختر صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں؟ تجمل یہ بات نہیں ہے اختر، ملائمت سے غور کرو کتنی عجیب حالت ہوگی میری۔ میں نے فرداً کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دے دی ہے، وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ اس مکالمے میں دیکھیے کہ اختر کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہے، اور اس کے لہجے کی تلخی کی وجہ سے تجمل تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اختر میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تجمل میں سمجھتا ہوں نہ فرق پڑتا ہے، اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ تجمل روک نہیں سکتے، خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اسے کسی پاگل پن سے روک سکوں۔ آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو، اس لیے جانا چاہتے ہو۔ تم میں اس بات کا احساس نہیں
کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے۔ اب دیکھیں تجمل جو ہے وہ اختر پر اپنے احسانات جتانا چاہ رہا ہے۔ اختر: آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے۔ جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، وہ مصور اختر مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے یہ شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ تجمل: معلوم ہوتا ہے درد بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تجمل جانے لگتا ہے، اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اختر: لہجے میں کس قدر تحکم! ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تجمل: یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ تجمل اختر کی بے حسی اور رویے پر حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ اختر کافی عرصے سے تجمل کے لیے کام کر رہا تھا اور اب اسے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ تجمل نے اسے خرید لیا ہے۔ اختر: آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے، جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو خیالات یا تصور آپ کے میرے حوالے سے ہیں، وہ خیالات اور تصورات کا جب آپ دوسرا رخ دیکھیں گے تو آپ کی جو امیدیں ہیں ان پر پانی پھر جائے گا۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ یعنی یہ انکشاف اختر نے اس کے اوپر کیا ہے کہ جو تصاویر آپ نے دوستوں کو تحفے میں دی ہیں وہ میری بنائی گئی نہیں ہے۔ تجمل اختر کو گھورتے ہوئے: معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر: میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تجمل اختر کی اس بات پر حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم پر دورے کا اثر بہت شدید ہے۔ معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، یعنی تمہاری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اختر: ذرا تحمل سے کام لیجئے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجئے۔ تجمل: تم پاگلوں سی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے کام خاک لوں؟ یعنی میں تحمل سے کیسے کام لے سکتا ہوں جبکہ تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ اختر: جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس وقت فیصلہ کیجئے کہ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ تجمل: یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اس دوران میں نے تم سے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کی معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں۔
ان میں سے اکثر میں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دی ہیں۔ یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہے، لیکن آج تم کہہ رہے ہو کہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر: مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا۔ چونکہ اختر کا تجمل حسین کے دوستوں کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس چیز کی اسے بالکل بھی پرواہ نہیں۔ میرے لیے کشمکش نامقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ اختر اب اپنے اصل نقطے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ تجمل حسین کو، سیٹھ تجمل کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے، لہذا اس کے جو جملے ہیں ان پر غور فرمائیے اور آگے جا کے یہ حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو جائے گی۔ تجمل: فریب، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر: کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ اختر: آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ سنیے، یعنی کوئی ایسی الجھن بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و طریق گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور ہوں۔ یعنی اول تو لوگوں کو میرے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، اور جنہیں معلوم تھا ان کو صرف یہی پتا تھا کہ میں ایک غریب اور گمنام سا مصور ہوں۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھیں۔ یعنی میری بنائی ہوئی تصویریں نیلام گھروں میں یا کباڑیوں کے ہاتھوں بک چکی تھیں۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یعنی جس طرح میرے دوسرے مصور بھائی ہیں غربت کا شکار ہیں، بالکل یہی حالت میری بھی تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اسی بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری جب آپ سے بات چیت ہوئی ہے تو آپ نے میری حالت کا اندازہ بخوبی لگایا اور مجھے اس غربت کدے سے نکلنے پر اصرار کیا۔ تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں، آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ یعنی تمام سہولتیں جو ہیں وہ مجھے دے کر میری جو زندگی کی پریشانیاں ہیں یا میری زندگی کی جو الجھنیں ہیں ان سے مجھے دور کر دیا۔ تجمل: ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اختر: میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا ہے۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے۔ یعنی آپ انسانوں کے لیے یا غریبوں کے لیے ایک درد مند دل رکھتے ہیں جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کرائیں۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل جرائد میں چھپوائیں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے۔
سید تجمل نے جو شروع میں اپنا رویہ دکھایا تھا اختر کو، اختر اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ میری تخلیقات کو نہ صرف آپ نے اداروں اور دفتروں کی زینت بنایا، بلکہ میں یہی سمجھتا رہا کہ آپ میری شہرت کے خواہاں ہیں، اور اسی لیے آپ نے میری شہرت کی خاطر میری تخلیقات کو مختلف رسائل یا جرائد میں چھپوایا۔ تجمل: میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ اختر: سید تجمل کے اوپر جو نقاب چڑھا ہوا ہے، اختر اس کو بخوبی بھانپ سکتا ہے، اور اسی لیے وہ آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف یا اپنی اصل بات کی طرف جو ہے وہ آتا ہے۔ اختر: مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا، یعنی کہ ایک ایسا خیال تھا جو میرے ذہن میں اکثر ہی آنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یعنی آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ بھی میں سوچ رہا ہوں وہ میری ایک غلط فہمی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تجمل: کیا مطلب؟ اختر: مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے آپ کی مصور نواز شخصیت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو میرے فن کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ تو صرف ایک مشہوری کے لیے کر رہے ہیں، ایک شہرت کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سرپرستی میں آپ کا خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ یعنی آپ خواہ مخواہ ہی میرے فن کی یا میری مصوری کی سرپرستی نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پیچھے آپ کا ایک خاص مقصد بھی ہے۔ تجمل: کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر: آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاتھ پناہ دے دی۔ اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اختر دراصل یہ بات کر رہا ہے جس طرح قالین کے اندر ایک ٹاٹ کا پیوند لگایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اختر کو اپنی حیثیت دکھائی دے رہی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے میری صلاحیتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ایسا ڈرامہ رچایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو یہ دکھائی دے کہ آپ کس قدر نرم دل کے مالک ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح دکانوں کے اندر جو مجسمے لباس پہن کر کھڑے کیے جاتے ہیں اور ایک گاہک ان مجسموں کی خوبصورتی کو دیکھ کر دکان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح اختر کی بنائی گئی تصاویر کو سید تجمل نے نمائش بنا کر رکھا ہوا ہے۔
یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سید تجمل اپنی امیری اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے اختر کے فن کو استعمال کر رہے ہیں. جیسے دکانوں کے اندر ڈمیز کو دیکھ کر گاہک دکان کا رخ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اختر کی فن اور مہارت کو دیکھ کر لوگ سید تجمل کی شہرت کی داد دیں گے. تو یہ مقصد تھا جو سید تجمل کے اصل شخصیت کے پیچھے چھپا ہوا تھا. اختر، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدلتی. آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے. میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا. یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا ہے. سہانے روح کا مطلب ہوتا ہے روح کی اذیت، روح کی تکلیف، کہ اپنے جگر کا خون دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یعنی سید تجمل اختر کی بنائی گئی تصاویر کو اپنی شہرت کے لیے، اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اختر کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے. لہذا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو صلاحیتیں ہیں، میری جو اہلیتیں ہیں، اس پر اب ایک برف کی تہ جم گئی، یعنی وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، اور میرے اندر جو تخلیقار ہے وہ مرنے والا ہے، مر گیا ہے. میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا. یعنی میرے اندر کا فنکار، میرے اندر کا تخلیقار اب مر چکا ہے. یعنی میرے لیے ایک ایسی تکلیف ہے کہ میں نے اپنی محنت کے ذریعے سے جس شمع کو، یعنی جس فن کو آج تک روشن رکھا، اب اس فن کا مقصد صرف سید تجمل کی شاندار کوٹھی اور اس کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا. ایک فنکار کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے. یعنی فنکار یا تخلیقار کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل شخصیت کو ختم کر کے ایک دکھاوے کی شخصیت بنا دیا جائے. انہی دنوں مجھے ایک اہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا. اختر بتا رہا ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے مصور سے ہو گئی ہے جو انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے. یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا. تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں. یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا. اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گدلا اور ذلیل کھیل ہے. مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. یہ روپے میں نے اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں. اختر نے جو اصل بات تھی کہ یہ تصویریں اس کی بنائی گئی نہیں بلکہ اس کے ایک دوست کی بنائی گئی ہیں تاکہ وہ اس سے اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا. اور سید تجمل کو صرف ابھی تک یہی علم تھا کہ یہ تصویریں اختر بنا رہا ہے. لہٰذا آج یہ راز
اختر نے سیٹھ تجمل پر ظاہر کر دیا۔ تجمل: ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا، یعنی اس پر میں اپنا نام لکھ کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل: تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک۔ اختر: دھوکہ یا کچھ اور؟ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ یعنی اختر جو ہے وہ بالکل اس کو اصل بات بتا دیتا ہے کہ اس بنائی گئی تصویروں کے پیچھے سب کا کیا مقصد تھا۔ اصل تصاویر بنانے والا یا اصل تخلیقار نیازی ہے، جو پیسے کی آرزو رکھتا ہے کہ اپنے فن کو استعمال کر کر اس کو پیسہ میسر آ سکے، اور اختر کہتا ہے کہ میرا مقصد صرف بنی بنائی تصویریں حاصل کرنا تھا، اور سیٹھ تجمل کا جو مقصد ہے وہ ان تصاویر کے ذریعے سے سوسائٹی میں عزت و احترام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تجمل: میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو۔ جب حقیقت کھل جاتی ہے تو سیٹھ تجمل بھی اپنی اصل شخصیت کو بے نقاب کرنا شروع کر دیتا ہے، لہذا وہ اس کو جب یہ کہتا ہے کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو، یعنی تم نے اتنی نیچ حرکت کی ہے، تو اختر یوں جواب دیتا ہے کہ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہے۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسی تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کے مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ کیا سوچے گا۔ میں اس تصور سے ہی کام چاہتا ہوں۔ تجمل: تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں۔ چونکہ سیٹھ تجمل پر اصل حقیقت کھل جاتی ہے تو اس کا اندر کا جو اصل انسان ہے وہ بھی باہر آنے لگتا ہے، اس لیے اس کے لہجے کی تلخی دیکھیں اور اس کے مکالموں پر غور کریں۔ تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں۔ اس مکالمے کے جواب میں اختر کہتا ہے آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، یعنی جو شہرت آپ کو ملی ہے وہ آپ کو میرے ہی وجہ سے ملی ہے، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے، چونکہ آپ سیٹھ ہیں، اور کاروباری لوگ یا سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنا نقصان نہیں سوچتے، نہ کبھی کوئی ایسی ڈیل کرتے ہیں جس سے ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، لہذا اختر بھی اسی لیے یہ جواب دیتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے۔ تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سنانے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب مزید اس کا جو رنگ ہے، اصل رنگ، وہ باہر آتا جا رہا ہے، اس کی شخصیت کھلتی جا رہی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور پھر بھی میں نے تم پر احسان کیا، میں تو تمہارا محسن ہوں، اور تم کھڑی کھڑی مجھے سنا رہے ہو، جلی کٹی سنانا یعنی کھڑی کھڑی سنانا، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی۔ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے،
جو بلندی پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، یعنی اپنی شہرت کے لیے اور سوسائٹی میں اپنی عزت و احترام کے لیے ایسے غریب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کے لیے، یعنی اگر کسی فنکار کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مطلب واضح ہوتا ہے۔ تجمل، کوئی نہ کوئی مطلب جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ تجمل، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم۔ اب سید تجمل کی جو شخصیت ہے وہ بالکل ہی کھل جاتی ہے اور اس کی حیثیت، اختر کی جو حیثیت ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہے۔ اس کی غربت کا جو ہے وہ تانا دینا شروع ہو رہا ہے کہ تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، یعنی اپنی حیثیت کو جانو، اپنی حیثیت کو پرکھو کہ تم کیا تھے اور میں نے تمہیں کیا بنا دیا۔ اختر، میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو، یہ بھی کہو، یہ بھی تو کہو۔ یعنی اختر تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میں تو غریب اور مفلس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، مگر وہ سید تجمل کو بھی اس کی اصل حقیقت یا اس کا اصل رنگ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ تجمل، میں؟ اختر، ہاں تم، بتاؤ خاموش کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے، بتاؤ کون ہو تم؟ رؤف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے۔ یہ رہا اخبار، بغل سے اخبار نکالتا ہے۔ آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ رؤف جو ہے وہ تجمل کا سیکرٹری ہے اور چونکہ سید تجمل نے اسے اس خبر کی درست تسلیم ہونے کے لیے بھیجا تھا کہ جان سکے کہ کیا یہ خبر درست ہے کہ نہیں۔ تجمل، تم جاؤ اس وقت۔ رؤف، بہتر جناب۔ رؤف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اوہ، یاد آیا، مسٹر اختر آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی؟ اختر، ہاں، کیا ہوا اسے، جلدی بتاؤ۔ رؤف، افسوس، آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ اختر، خودکشی؟ رؤف، جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے پڑ چکا تھا۔ اختر تجمل سے، سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ تجمل غصے سے گرج کر، بکواس بند کرو۔ اختر، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لے لی ہے، یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے، اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل، نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی، احسان فراموش۔ اختر، میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے۔ یہ قاتل اس لیے اس نے کہا ہے کیونکہ نیازی اختر کا ہی ایک مصور دوست تھا اور جب اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس کی تصاویر کو اول انعام مل چکا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ایک لحاظ سے 2 قتل ہو جاتے ہیں، ایک اس دوست کا قتل جو تصویریں بناتا تھا اور دوسرے اس مصور کا جو جس کا نام ان تصاویر کے اوپر لکھا جاتا تھا،
یعنی جو اصل میں اختر ہے. لہذا سیٹ تجمل کو یہ کہنا کہ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لی ہے، تو سیٹ تجمل جو ہے وہ چیخنے لگتا ہے. تجمل: رؤف کھڑے کیوں ہو؟ اس پادری کو دھکے دے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے. پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے. رؤف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے. اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا. یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے. تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے. پردہ گرتا ہے. سیٹ تجمل کا جو اصل رنگ تھا، اصل جو شخصیت تھی، وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. یعنی اسے قطعاً یہ برداشت نہیں ہوتا. وہ یہی سمجھتا رہا کہ اختر ہی اصل مصور ہے اور لہٰذا وہ اسے سوسائٹی میں متعارف کرواتا ہے اور اپنے گھر میں اسے تمام سہولتیں دے کر خرید لیتا ہے. مگر جب اصل حقیقت اس کے اوپر آشکار ہو جاتی ہے تو وہ بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ یہ تصاویر جو نمائش میں رکھی جاتی ہیں، جو میں نے اپنے دوستوں کو پیش کی، یہ دراصل اختر کی بنائی گئی نہیں ہے. تو لہٰذا اختر کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کے لیے بےمانی ہو جاتی ہے اور اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل شخص یا اصل تخلیقار جو نیازی تھا وہ بھی اب فوت ہو چکا ہے. تو لہٰذا اختر کے ساتھ اس کا جو رویہ